الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سرلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است یا رسول اللہ کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جس وقت تیری محفل میں تیرے چار یار پیارے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں، کوشش کریں سارے احباب اللہ کا ذکر خشوع خضوع کے ساتھ فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا الہ بلند آواز سے اپنے خالق و مالک پروردگار رب العالمین کو آج عید الفطر کے موقع پر خشوع و خضوع کے ساتھ یاد کرو۔ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی یا محمد لا حق لا الہ الا اللہ حق لا کلمہ عرش و آیا کلمہ عرش و آیا جبرائیل امین لے آیا جبرائیل امین لے نبی پاک نے خود فرمایا حق لا الہ الا اللہ یا محمد بولو لا الہ الا اللہ یا محمد لے علی حق لائے اور جسے پڑھیا او تر جاوے گا اے مرنے ویلے کم آوے گا اے مرنے ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا لا
الہ الا اللہ یا محمد زور لگا کے بلند آواز سے یا محمد اللہ حق لا الہ میں مرات جمعے والا روزے ہوئے. حضور نے فرمایا نا جو شخص جمعے والے دن یہ جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتا ہے. تو ہر بندہ یہ نیت کر کے یہ شعر پڑھے میں مرات جمعے والا روزے ہوئے میں مرات جمعے والا میری منجی اتے کلمے دا شورے ہوئے میری منجی اتے کلمے دا شورے ہوئے اکھ کھولا تے نبی میرے کالوں میں اکھ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد لا حق لا الہ. اے قبر میں جانے والے ایک شکل دکھائی جائے گی یعنی حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پیر نصیر ملت فرماتے ہیں اے قبر میں جانے والے ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی تقدیر بنائی جائے گی حق لا الہ الا اللہ یا محمد لے حق لا الہ لا پڑھو لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم مالک اوقات امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید الانس والجاہ ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زورا جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر بنی آدم و بنی عالم نیر بطحا رازدار ما اوخا صاحب علم نشرخ صاحب کعبہ و کوسین فخر کونین نانہ حسنین معصوم آمنہ احمد مجتبی امام الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں دیوانوں شمع رسالت کے پروانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام و دعا پروردگار رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی
बारगाह खास में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत खास का बदला हम सब के सगीरे कबीरे गुनाह मुआफ़ फरमाए। हमारे वालिदैन आइज़ा अक़रबा बहन भाइयों के बाल बच्चों के अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमाए। जिंदों की अल्लाह खैर फरमाए। फौत शुदगान की अल्लाह बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। दराजात बुलंद फरमाए। जन्नत में अरफ़ा व आला मुकाम नसीब फरमाए। तमाम मज़लूम मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए। सब आने वालों का अल्लाह अपनी बारगाह में आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाइल नबील आमीन। आज का अजीम शान दिन ईद उल फितर का अजीम शान दिन है। खुशनसीब और खुशबख्त है वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने ईद उल फितर का अजीम शान दिन अता फरमाया है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए इतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। उसके बाद अल्लाह का ये भी बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी मुसलमानों के घर पैदा फरमाया है। उसके बाद ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल और एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने अपना प्यार भी अता फरमाया है, अपने नबी का प्यार भी अता फरमाया है, नबी की औलाद का भी प्यार अता फरमाया है और नबी के सहाबा का प्यार भी अता फरमाया है। और हमारी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए सबसे बड़ी सनद यही है कि हम अल्लाह जिनसे प्यार करता है उनसे भी प्यार करते हैं और जिनसे अल्लाह प्यार करने का हुक्म देता है हम उनसे भी प्यार करते हैं। और अल्लाह हमारा ये प्यार ता क़यामत तक हमारी नस्लों में भी जारी और सारी फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत बावकार महीना अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था और बिल आखिर चला गया। क्या खोया क्या पाया मुझ समेत हर बंदा जानता है। उसने अपने खालिक व मालिक को कितना राजी किया, कितना नाराज किया। उलमा कहते हैं ईद उन लोगों की है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक को रोजे रखे, क़याम किया, तिलावत कुरान हकीम की और अपने दिलों को साफ सुथरा करके एक दूसरे को माफ कर दिया। उनकी ईद है। और उनकी ईद क्या है कि जिन्हें ना रोजे रखने नसीब हुए, ना क़याम करना नसीब हुआ, ना नमाज पढ़नी नसीब हुई, ना अपना दिल साफ करना नसीब हुआ, ना अल्लाह की बारगाह में तौबा करना नसीब हुआ। बहरहाल हम तो हर एक के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं। जिसने कलमा पढ़ा है अल्लाह सबके हाल पर रहम और करम नाज़िल फरमाए, अल्लाह सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। यकीनन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हर मौका पर याद किया और फरमाया मेरे गुलामों, जिसने हालत ईमान पर रमजान के रोजे रखे, फिर शवाल का चांद तुलू हो गया, शवाल के महीने में जिसने 6 रोजे रखे, इस महीने में जिसने 6 रोजे रखे, अल्लाह करीम उसे पूरा साल रोजा रखने का सवाब अता फरमाएगा। तो नियत करें इंशाअल्लाह ताला हुजूर के हुक्म के मुताबिक कोशिश करेंगे कि इस महीने में शवाल के 6 महीने 6 रोजे आप लगातार भी रख सकते हैं और वक्फे के साथ भी आप रख सकते हैं। यह आप अहबाब को इजाजत है। अल्लाह हमें अमल पैरा होने की तौफीक खास अता फरमाए। आज का
ہمارا عظیم الشان موضوع عید الفطر کے موقع پر یہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ یعنی ایک دوسرے کو معاف کر دو، جو غلطی کسی سے ہو چکی ہے حالت ایمان پر رہتے ہوئے اسے صاف دل کے ساتھ معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا عمل خیر ہے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، پروردگار رب العالمین اتنی کریم ذات ہے، اس کی بارگاہ میں ادنا ہے تو افضل بن جاتا ہے، اعلیٰ ہے تو اللہ کریم اسے مزید افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ کائنات بنانے والا رب العالمین اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں ہی تمہارا خالق بھی ہوں، میں ہی تمہارا مالک بھی ہوں، میں ہی تمہارا رازق بھی ہوں، میں ہی نہیں تمہاری بخشش کے پروانے جاری کرنے ہیں۔ تم میرے لیے عبادت کرتے ہو، لیکن اپنے دل صاف ستھرے کر کے جب بندہ مومن پروردگار کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی عاجزی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، اپنے گناہ رب العالمین دی بارگاہ دے سامنے لا کے عاجزی کرنا وے، سونے لجپال نبی فرماندے نے، اللہ کریم ایک گل نہیں ویکھنا کتنا گناہگار ہے، رب اے گل ویکھنا ہے آج کتنا وفادار ہو کے میری بارگاہ دے اندر توبہ کرنے آیا وے۔ کیا کہ میرے پروردگار رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ او میرے بندوں، معاف کرنا اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے۔ یہ جناب والا عمل پروردگار کو بہت بڑا پسند ہے۔ تم کسی کو معاف کرو گے، بہتری کا جناب والا اسے طرف لے کے جاؤ گے، ہوگا یہ کہ ان یغفر اللہ لکم، پروردگار تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم بن قشیری فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، عرشوں کے مہمان، رسولوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غلاموں، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، بندے کو معاف کرنے سے بندے کی عزت کم نہیں ہوتی۔ اور نمبر 3، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ کریم اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ 3 چیزیں کہیں، صدقہ کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، کسی کو معاف کرنے سے تمہاری عزت میں کمی نہیں آتی، اور نمبر 3، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اس کو بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، کتنا کریم لجپال نبی ہے، جس نبی کو جناب والا دن رات آزائیں تکلیفیں طرح کی دی گئی، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہیں لیا۔ جب اللہ کی حدوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ کے محبوب نے پھر اس پہ جناب والا اپنا رد عمل عطا فرمایا ہے۔ یعنی حضور نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی باری آئی تو حضور نے معاف کیا، اور اتنا معاف کیا کہ آج بھی قرآن و سنت اس بات پر گواہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا رحم دل اور عظیم انسان
اس زمانے میں کوئی نہیں آیا ہے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور کے سامنے دو مسلمان لڑ رہے تھے. دونوں میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, گلے کی رگیں نظر آنے لگی. اللہ کے محبوب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ یاد ہے, اگر ان دونوں میں سے یہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالی رب العالمین ان کا غصہ دور فرما دے گا. یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا یہ کلمہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کا غصہ دور فرما دے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موقع پر سبق دیا کہ تم ایک دوسرے پر غصہ مت کرو. جب تمہیں غصہ آ ہی جائے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اس حدیث پاک پہ عمل پیرا ہوا کریں. میں اور آپ جب بھی ہمیں غصہ کسی پہ بھی آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس کا بدل اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ ہمیں برے وقت اور بری موت سے محفوظ فرمائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو زمین پر گرا دے, کسی کو پچھاڑ دے. فرمایا پہلوان وہ شخص ہے جو جناب والا طاقت ہونے کے باوجود اپنے مجرم کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے, وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو کسی کو سچے دل سے معاف کر دے, وہ پہلوان ہے. اور وہ نہیں ہے جو کسی کو زمین پر گرا دے اور جو کسی کو جناب والا مارے تو وہ پہلوان ہے. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں او لوگو کتنا کریم لجپال نبی ہے, میرے سر کا تاج. ظالموں نے آپ کو طائف کے بازار میں پتھر مارے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور زخمی کیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ اوجڑیاں ڈالی گئی. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے کتنے ظلم کیے گئے, لیکن تمہارے اور میرے کریم شفیق نبی نے سب کچھ طاقت ہونے کے باوجود بھی یہ جملہ کہا میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. میرے پروردگار تو جانتا ہے مجھے یہ نہیں جانتے, تو بڑا کریم ہے, تو بڑا مہربان ہے, تو رب العالمین ہے اور میں تیرا پیغمبر رحمت للعالمین ہوں. اسی لیے اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کا طور طریقہ کتنا عجیب تھا. میرے مصطفیٰ نے اپنے جناب والا بچیوں کے قاتلوں کو, اپنے صحابہ کے قاتلوں کو, اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو فتح مکہ کے بعد میرے مصطفیٰ نے فراغ دلی کے ساتھ معاف کیا اور کلمہ پڑھا پکڑا کر اپنے غلاموں میں ان کے نام لکھوائے ہیں. حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے قاتل کو بھی قابو پانے کے بعد کیسے چھوڑا. اور میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں تفسیر تبیان القرآن جلد نمبر 2 کے اندر بڑا حسین و جمیل واقعہ عبد الرحمن بن مالک سراقہ بن مالک کے بھتیجے بیان کرتے ہیں. سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کفار قریش کے کچھ قاصد آئے, پیغام لینے والے, میسج لینے والے. انہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر انور کا سودا لگ چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے سر انور کا
سودا لگ چکا ہے 100 اونٹ جو جناب والا محبوب کو معاذ اللہ قتل کر کے لائے گا، ابو بکر صدیق کو قتل کر کے لائے گا، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے گھوڑی کو دڑایا، ہاتھ میں تلوار لی، قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جانے جانے احمد امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو انعام کا لالچ پا کر اپنی گھوڑی پہ بیٹھا، بھاگتا بھاگتا اس مقام پر جا پہنچا جہاں پر اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوب سیدنا صدیق اکبر موجود تھے۔ اللہ کے محبوب کو جب دیکھا، کافر ہیں اس وقت، سراقہ حاضر ہوئے سرکار دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ جب نظر سے نظر ملائی، سراقہ کو نہیں پتا یہ کس شان کا مالک ہے، یہ چلتا ہے تو سورج جن کے آگے اللہ کریم بادلوں کو بھیج دیتا ہے، بادل پردہ کر دیتے ہیں، سایہ کر دیتے ہیں کہ میرے لجپال کو دھوپ کی تپش محسوس نہ ہو۔ سخت پتھروں پہ چلتا ہے میرا لجپال، اللہ کریم پتھروں کو حکم دیتا ہے پتھروں نرم ہو جاؤ۔ سراقہ حاضر ہوا امام الانبیاء کی بارگاہ میں، تھوڑا دور تھا تو اس کی جو گھوڑی دوڑاتا گیا تو دونوں ٹانگیں زمین میں، گھوڑی کی آگے والی دھنس چکی، زمین پر گرا۔ یہ معاملہ اللہ کے محبوب دیکھ رہے تھے، صدیق اکبر بھی دیکھ رہے تھے۔ میرے محبوب نے صدیق سے فرمایا، او میرے صدیق، یہ ہمارا قاتل آ رہا ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ، اسے لے کے آؤ، اور لے کے ہی نہ آؤ بلکہ اسے مجھ محمد کی طرف سے عامر بن فہیرہ سے کہا، عامر بن فہیرہ اسے چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھ کے دے دو کہ تو جس نیت کے ساتھ آیا ہے آ جا، محمد کریم تجھے زندگی کی امان دے رہے ہیں۔ اب تیری گھوڑی کے دونوں پاؤں زمین میں آ چکے ہیں، تو یقیناً مجھے ناپاک ارادے سے آیا ہے، لیکن لجپال نبی ہے نا، فرمایا اسے صدیق اکبر قریب لاؤ۔ جب قریب لایا، سراقہ لائے تو حضور نے کہا میں نے آپ کو امان دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں آپ کو اطلاع کرنے آیا ہوں، کچھ مال زیادہ راہ سفر دینے آیا ہوں۔ اپنا بیان اس نے بدلا، لیکن نبی تو دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا، لیکن قبضہ کرنے کے باوجود محمد کیونکہ رحمت للعالمین ہے، جا تجھے اپنے دل سے محمد کریم جناب والا آزاد کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے بارے میں کسی کو خبر بھی نہ ہونے دینا۔ سراقہ بن مالک نے جب یہ جملے سنے، بڑی وفدگی کے ساتھ واپس ہونے لگا اور دل ہی دل میں کہنے لگا یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا، تیرے اپنے عقیدے کا اظہار کرو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، تیرے جیا کوئی نہیں۔ قربان نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر اپنے دشمن پہ قابو پانے کے باوجود بھی آزاد کر دیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں صفوان بن امیہ یہ وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔ صفوان بن امیہ جدہ جانے کے لیے مکہ سے نکلا تاکہ جدہ جا کر یمن کی طرف چلا جائے۔ حضرت عمیر بن واب، توجہ چاہوں گا، حضرت عمیر بن واب رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حاضر ہو کر عرض
عرض کرتے ہیں سونے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کا دشمن جناب والا صفوان بن امیہ آپ کے جناب والا ڈر کی وجہ سے آپ کے جناب والا خوف و ہراس کی وجہ سے مکہ پاک چھوڑ کے جا رہا ہے، جدہ کی طرف رواں دواں ہو گیا، جدہ سے جناب والا یمن چلا جائے گا۔ میرے محبوب میری ایک التجا ہے آپ کی بارگاہ میں، وہ اپنی قوم کا سردار ہے، میرے سرکار نے فرمایا عمیر بن وہب بول تیری التجا کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے؟ عرض کرنے لگے عمیر بن وہب یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے صفوان بن امیہ کو آپ امان دے دیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، مکہ نہ چھوڑے، آپ اسے امان دے دیں، میں آپ کوئی قدموں میں اس کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمیر بن وہب کہتے ہیں میں نے مقدمہ پیش کیا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ کا ایک دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، صفوان بن امیہ نام ہے، مکہ چھوڑ کر جدہ گیا ہے، جدہ جا پہنچ کر یمن جانے کا اس کا ارادہ ہے، جا اس لیے رہا ہے کہ آپ کی ڈر کی وجہ سے خطرے کی وجہ سے جا رہا ہے۔ حضور عمیر بن وہب کا یہ مشورہ ہے آپ اسے اجازت دے دیں، آپ اسے اجازت دے دیں اور امان دے دیں کہ آجا میری بارگاہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ میرے اور آپ کے لجپایا کنے عمیر بن وہب سے فرمایا عمیر جاؤ اسے اپنے محمد کریم کا پیغام دو، آجا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اس بارگاہ میں جو سخت سخت دشمن بھی آتا ہے پروردگار کا محبوب اسے اپنے حسن اخلاق سے کھلے دل سے معاف کر دیتا ہے۔ عمیر بن وہب مصطفیٰ کریم سے مخاطب ہوئے، عرض کرنے لگے سن لیں صفوان بن امیہ کے پاس جب میں جاؤں گا تو وہ مجھ سے امان کے طور پر دلیل مانگے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی ہے جان کی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلام اگر یہی چیز ہے گارنٹی لے کے جانا چاہتا ہے تو میرے پاک نبی نے توجہ فتح مکہ کے دن جو سیاہ امامہ اپنے سر پہ سجایا تھا اور مکہ کے اندر حضور تشریف لائے تھے، میرے نبی نے اپنے سر سے سیاہ امامہ کھولا، اکبر سبحان اللہ، سیاہ امامہ کھولا، سیاہ امامہ کھولا اور کھول کر فرمایا جاؤ جا کر اسے پیغام دے دو محمد کریم نے اپنا امامہ دیا ہے، آ جا محمد کی غلامی میں محمد تجھ سے غصہ نہیں ہوگے بلکہ جان کی امن اور پناہ دے رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا اب آپ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں جان میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ چندے والے احباب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، دل کھول کر اپنا تعاون پیش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اب توجہ، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن وہب کو اپنا پیارا سیاہ امامہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن وہب وہ سیاہ امامہ لے کر صفوان بن امیہ کے پاس حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہنے لگے صفوان مکہ نہ چھوڑو، جدہ سے واپس آ جاؤ، اس لیے کہ عرشوں کے مہمان رسولوں کے سلطان بڑے عظیم انسان ہیں، بڑے جنابے والا اللہ جواب قسم کے آدمی ہیں، بے مثل و بے مثال آدمی ہیں، اور اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہیں جو اپنے دل سے جو بات کہہ دیں وہ بات ہو کے رہا کرتی ہے۔ صفوان بن امیہ نے جب یہ بات عمر بن وہب کی سنی تو کہنے لگا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ مجھے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دی ہے زندگی کی؟ حضرت عمر بن وہب کہنے لگے یہ دیکھ میرے ہاتھ میں
رسولوں کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے سر انور کے ساتھ سجایا تھا۔ یہ امامہ ضمانت کے طور پر، امان کے طور پر میں لے کے آیا ہوں، اللہ کے محبوب تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ صفوان جدے سے واپس ہوا، دونوں چلتے چلتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خاص میں پہنچے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک طرف مصطفیٰ کا مجرم کھڑا ہے، دوسرے طرف مصطفیٰ کا غلام کھڑا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صفوان بن امیہ کھڑا ہوا، بولنے لگا، کہنے لگا، بھیں وہ امامہ دینے والے، کیا اپنے اس شخص کو امان دی ہے میرے لیے؟ میرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں جس نے تجھے امان دی، میں ہی ہوں جس نے اپنا امامہ تیرے لیے پیش کیا، آجا میری بارگاہ میں، اور میری طرف سے تجھے امان ہے جان مال کی۔ کہنے لگا، بہت مہربانی، لیکن میرا ایک پیغام ہے، میرے دل کی حسرت ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، بول، کیا حسرت ہے؟ صفوان بن امیہ کافر ہے، دشمن ہے رسول پاک کا، قبضے میں آ چکا حضور کے۔ کہنے لگا، میری ایک خواہش ہے کہ مجھے 2 مہینے تک مہلت دی جائے، 2 مہینے تک مہلت دی جائے، 2 مہینے کے بعد میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ کتنا کریم لجپال نبی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صفوان بن امیہ تو 2 مہینے کی بات کرتا ہے، زہرا کا بابا تجھے 4 مہینے کی مہلت اور اجازت دیتا ہے، 4 مہینے کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت عمیر بن واب فرماتے ہیں، صفوان بن امیہ خوشی خوشی کے ساتھ واپس پلٹتے ہوئے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبات میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبات میں غیروں کے کام آنے والا۔ عمیر بن واب فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب نے ایسی شفقت کی، ایسا پیار کیا، جاتے جاتے دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے، لجپال پیغمبر ہو تو ایسا ہو جو اپنے دشمن پہ قبضہ پانے کے باوجود بھی فراغ دلی کے ساتھ اسے معاف بھی کر دے، اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ یہ وہ کریم نبی ہے جس نے اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا، پروردگار کو خوش کرنے کے لیے اپنے دشمن کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ علماء کہتے ہیں، نبی کے غلام ہم اس پاک پیغمبر کے غلام ہیں جس نے اپنے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا۔ تو اپنے چچا کے جناب والا بے ادب کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اپنے باپ کے بے ادب کو تو میں کرنے والے کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ جب لجپال نبی نے اپنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی اور ہندا کلیجہ چبانے والے دونوں کو معاف فرما دیا، اور قیامت تک اعلان کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا، لوگوں میں اللہ کی طرف سے رحمت والا نبی بن کے تمہارے لیے آیا ہوں، تو ہمارا بھی حق یہ ہے، اگر ہمارا کوئی بہن بھائی ہم سے جدا ہے، ناراض ہے، اللہ کی رضا کے لیے آج عید کے موقع پر اپنا دل صاف کرتے ہوئے اسے گلے لگا لیں۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سلطان نے فرمایا، میرے غلاموں،
کیا نماز سے بہترین عمل، کیا روزے سے بہترین عمل افضل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی سونیا کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب بندہ دو جدا کیے ہوئے مسلمانوں کو اکٹھے کرتا ہے، گلے ملاتا ہے، پروردگار رب العالمین ان سے بے حد خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج وقت ہے جو ٹوٹے دل والے ہیں انہیں جوڑا جائے، جو جدا ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے، اور جو اکٹھے ہیں انہیں اکٹھے رہنے دیا جائے۔ حالانکہ اس کے معاملے برعکس ہے، معاملات جو بھی ہم لے کے چل رہے ہیں، کوشش یہی ہے کہ جو اچھا کھا پی رہا ہو اسے برباد کرو، جو اچھے کپڑے پہن رہا ہو اسے برباد کرو، جو جناب والا اچھی زندگی گزار رہا ہو اس کو نقصان دو۔ لیکن یاد رکھنا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے میرے سامنے، یہ میں نے آج صبح پڑھی، رات کو پڑھی تو میرا ایمان تازہ ہو گیا، جنت میں لے کے جانے والے اعمال، اس کا صفحہ نمبر 563۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث پاک کے، آپ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، توجہ ہے، توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک نبی پاک علیہ السلام مسکرا پڑے، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کے دانت مبارک جو ہیں نظر آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی سونیا میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان، اجازت ہے میں پوچھ سکتا ہوں آپ مسکرائے کیوں ہے؟ اجازت ہے، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا دراصل میرے دو امتی رب العالمین کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بال حاضر ہوں گے، اور دونوں میں سے ایک جو ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اپنے دوسرے ظالم بھائی کا مقدمہ پیش کرے گا، کہے گا مالک اس نے دنیا میں مجھ پر ظلم کیا تھا نا، اب وقت آ چکا ہے بدلہ دے، اب بدلہ دو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرمائے گا تیرا تیرے بھائی پر کیا ظلم ہے، اس نے کیا ظلم کیا، اور اب تو اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں رہی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مالک اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے تو میرے گناہ اس کے کھاتے ڈال دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے حضور رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کتنا کریم نبی ہے جو اپنی امت کے لیے راتوں کو بھی روتا ہے، دن کو بھی روتا ہے، قرآن پڑھ کے بھی روتا ہے، میری امت سیدھے راستے پہ چلی جائے، میری امت رب العالمین کے قریب ہو جائے، مصطفیٰ کی محبت میں زندگی گزارے۔ مصطفیٰ کریم روتے روتے کہنے لگے وہ دن بڑا عظیم دن ہوگا فیصلے والا، اور میرے غلاموں۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا رب العالمین اس مظلوم سے کہے گا اے بندہ خدا اب سر اوپر کی طرف اٹھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا رب فرمائے گا اپنا سر اوپر اٹھا، مظلوم سر اٹھائے گا، چمکتا دمکتا موتیوں سے خوبصورت مال دیکھے گا، سونے کا بندہ بنا ہوا، عرض کرے گا پروردگار کیا یہ کوئی نبی کا محل ہے، کیا کوئی یہ صدیق کا گھر ہے، کیا یہ کوئی شہید کا محل ہے؟ رب فرمائے گا نا نا، یہ جناب والا ہر اس شخص کا محل ہے جو اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک و مولا اس کی قیمت کیا ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ رب العالمین فرمائے گا تو ہاں لے سکتا ہے، اس کی قیمت تیرے پاس قیمت موجود ہے۔ پروردگار رب العالمین فرمائے گا تیرے پاس قیمت موجود ہے۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میرے پاس کیا قیمت ہے؟ فرمایا آج اس مقام پر اپنے بھائی کو دل سے معاف کرے، اللہ کریم تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس گھڑی پر وہ بندہ کھلے دل سے فراغ دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کہے گا رب العالمین میں نے اسے معاف کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب العالمین فرمائے گا اب جنت میں اکیلا نہ جا، جس نے تجھ پہ ظلم کیا تقاضا کرتا ہے اسے بھی جناب والا تو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
مرادیں غریبوں کی بھلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پلائے کا غم کھانے والا۔ اس لیے میرے حبیب کے غلاموں، آج عید الفطر کا عظیم الشان میسیج پیغام یہ ہے کہ جن سے ماں باپ ناراض ہیں راضی کر لو، بہن بھائی ناراض ہیں راضی کر لو، اعزا اقربا ناراض ہیں انہیں راضی کر لو۔ مسجد میں اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جب ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو پروردگار کو حاضر ناظر کہہ کے سچے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے بھائی کو معاف کر دو نا، تمہارا کام ہے، اور تمہیں معاف کر دینا رب محمد کا کام ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں، آج عید الفطر کے موقع پر عظیم الشان یہ پیغام لے کر میں اور آپ جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے وفا کرنی ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور یہ معافی کا سلسلہ اس مقام تک آپ نے لے کے جانا ہے کہ اگر آپ مر بھی جاؤ تو آپ کو پیچھے اچھے الفاظ میں یاد کرنے والا کوئی بندہ موجود ہو۔ میں آخری الفاظ کی طرف وقت چونکہ برابر ہو رہا ہے جانا چاہ رہا ہوں، عوام الناس ابھی آ بھی رہی ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں بہت جلد اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں۔ توجہ چاہوں گا، آج عید الفطر کے موقع پر اپنے ایمان سے ایک فیصلہ کریں میں اور آپ، کیا ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، توبہ کی نہیں کی؟ اگر کی تو بسم اللہ، نہ کی تو آج بھی وقت ہے، میرا ایمان ہے ندامت کے آنسو پروردگار کی بارگاہ میں بہاؤ کہ پروردگار گناہگار تھے، بدکار تھے، بڑا ظلم ہوا، روزے نہ رکھ سکے، نماز تراویح نہ پڑھ سکی، بغیر کسی وجہ کے سرسایہ نہ دے سکے، سرسایہ نہ کے دینا، روزے قضا کرنا ضروری ہے انتہائی۔ آج رب سے معافی مانگو، پروردگار آج بھی مجھے اور آپ کو معاف فرما سکتا ہے۔ جب تک جسم میں جان ہے، سانس ہے، ہمارے پاس چانس ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر، سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کا یہ میسج اور پیغام آخری یہ لے کے جاؤ، رمضان چلا گیا لیکن مسجد غیر آباد ہم نے نہیں کرنی۔ رمضان چلا گیا، قرآن کو پڑھنا ہم نے نہیں چھوڑنا۔ رمضان چلا گیا، ہم نے گناہوں کی طرف نہیں جانا۔ رمضان چلا گیا، غیبت، چغلی، بہتان جیسے برے اعمال سے بچنا ہے۔ جس طرح رمضان میں اپنے رب سے ڈرتے تھے، غیر رمضان میں بھی رب سے انشاءاللہ ڈریں گے۔ اللہ کی بارگاہ خاص میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ علی المرتبت کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ آخر میں نیت سماعت فرما لیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم جناب والا عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالی کی، دو رکعت نماز عید الفطر واجب مع 7-6 تکبیروں زائد کے، پیچھے امام صاحب کے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اور میں نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ ثنا آپ نے بھی پڑھنی ہے، میں نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے خاموش ہونا ہے۔ اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پہ آپ نے ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں کھلے، پھر ہاتھ اٹھانے، اللہ اکبر، پھر کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ پہلی رکعت آگے سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر رکوع سجود کے بعد مکمل۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ ہوگی، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ سورت ملائے جانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوں گی۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں، دوسرے پہ چھوڑ دینے، تیسری پہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں، باندھ لینے ہیں،
پھر فوراً چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، آپ نے ہاتھ کھول کے رکوع کی طرف چلے جانا ہے، اور اس طرح ہمارا رکوع، سجود، تشہد، سلام، نماز ہماری مکمل ہوگی۔ اور نماز کے بعد خطبہ ہوگا جو واجب ہے، ہر مسلمان پر، عاقل بالغ پر، مسلمان پر، آزاد پر واجب ہے اس کا سننا۔